میں ہوں سبحان خان میو، دیو خردو کلاں، لاہور، پاکستان سے۔ میری طرف سے اہل اسلام، اہل انسانیت کو السلام علیکم۔ ہمارا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے جو ہر جمعے کو ایک بلاگ بناتا ہے۔ آج 26/9/2025 تاریخ ہے، بروز جمعہ ہے۔ تو اس پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے اور ہمارے ملک پاکستان کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور پھیلتی ہوئی بدعت اور عوام کے ساتھ ناانصافی جو ہوتی ہے، اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کے نظام کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بننے کی بابت، اور ہمارے ملک میں جو انتظار پیدا ہوا پڑا ہے اس کی بابت اور اہل انسانیت کی بابت آواز بلند کی جاتی ہے۔ تو میرے بلاگ کو توجہ سے سنیں اور سن کر اچھا لگے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ اہل انسانیت میں شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ میرے قابل احترام اہل انسانیت اور اہل پاکستان اور ہمارے تمام پاکستان کے عہدیدار، دنیا میں ہمیں جو یہ پاکستان نصیب ہوا، اور اللہ آخرت بہتر کرے قائد اعظم محمد علی جناح اور اس کی کابینہ کی، جو ہمارے لیے ایک اسلام کا خطہ وہ پاکستان ہے جو بنا کے دیا، جس میں محنت کی اور جس میں ہمارے علماء دین کا اور اہل اسلام کا شہادتیں ہوئیں۔ تو بھائی اس وقت ہمارے ملک پاکستان ہے جون سا، اس نے ساری زندگی جب سے لیاقت علی خان کو شہید کروایا اور انہیں امریکہ کی اور برطانیہ کی فرانس کی غلامی کی، تو بھائی جب یہ 1974 میں ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت تھی اور ادھر شیخ مجیب الرحمان کی تھی بنگلہ دیش میں، جب ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے جو یہ قدم اٹھایا، پاکستان کو میں ایٹمی پلانٹ بھی آ گیا، اور پاکستان میں اسلامی کانفرنس اکٹھی ہوئی، اور پاکستان کو اسلام ممالک کا چیئرمین منتخب کیا گیا، اور پاکستان میں اسلامی بینک بننا طے پایا گیا۔ یہ تھا اتحاد ہوا تھا، جس کے دشمن بھائی ہم سب بنے، ہمارے پاکستان کے علماء دین بنے اور سیاسی پارٹیاں بنی۔ دیکھو جو کمیاں ہوتی ہیں وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، تو ان کی اچھائی کو دیکھنا چاہیے، کمی کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو کچھ بھی جنرل ضیاء نے دھوکہ کر کے کیا، نہ تو جنرل ضیاء دنیا میں رہا، وہ بھی جہنم واصل ہوا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے سدا نہیں جینا تھا، تو وہ جس کو سزائے موت کروایا وہ شہید ہوا، اور جن کو گواہ بنایا اس کے خلاف، ان کو بھی وہ جھوٹے گواہ وہ بھی سزائے موت کیے۔ تو یہ سب کچھ ہوا ایک انسانیت کا ناجائز خون بہانے کی خاطر اور ناجائز قتل کرنے کی بابت۔ تو اس کا حساب کتاب آخرت میں اللہ پاک ضرور لے گا، اور لے رہا ہوگا ان لوگوں سے، اس عدلیات سے، اس جرم کرنے والوں سے جنہوں نے یہ جرم کیا۔ تو بھائی اگر ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسی کامیاب رہتی، چاہے وہ دنیا میں
ہمیشہ اس نے نہیں رہنا تھا، کوئی بھی نہیں رہتا، ان میں سے مر گئے ہیں جون سے اور کچھ زندے ہیں. تو آج ہمارا ملک پاکستان کسی کا غلام نہ ہوتا اور اہل اسلام کسی کا غلام نہ ہوتا، جیسا بلاک بن گیا تھا. انہی کی غلامی سے نکالنے کے لیے تو یہ امریکہ، برطانیہ، فرانس کی غلامی سے نجات حاصل کرنے کے لیے تو یہ بلاک بنایا گیا تھا. آج امریکہ جون سا ہے، اس نے اسلام ممالک میں اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور اپنی جاگیریں سمجھتا ہے ان کو، اور ان کو اعتماد میں لیتا ہے کہ میں تمہاری حفاظت کروں گا. تو جب کہ حفاظت تو کرنی ہے اللہ پاک نے. تو اب قطر کا حال دیکھا نا، اس کو حماس کے جو سربراہ تھے ان کے اوپر حملہ کروایا، یہ امریکہ نے کروایا تھا. تو بھائی اس کی وہ جون سی ڈیفنس جون سا سسٹم ہے، جون سا جو اس نے ان کے تحفظ کے لیے ان کو بنایا ہوا ہے اسلام ممالک کو، ان کا دیکھ لیا انہیں مزہ. تو انہیں چاہیے کہ اس کو خالی کروا دینا، اس سے نجات حاصل کر لینی. اور ہمارے پاکستان میں جو اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت دی ہے، یہ پوری اہل امت مسلمہ کے لیے ہے. ہمارے جو فوج ہے یہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہے اللہ کے فضل سے. تو ہم سے اپنے لیے ڈیفنس کے معاہدے کریں اور اللہ کے فضل تو آپ کا تحفظ ہوگا، اور اسرائیل جون سا وہ نیز سے نابود ہوگا. اب یہ جو ہے اپنا امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ تو میتیں ہیں اس وقت. یہ تو میت ہیں، میت تو مت ڈریں، میت سے نہیں ڈرنا چاہیے. میت تو مر گئی، یہ تو مر گئے، یہ ختم ہو گئے، ان کی جارہ داری ختم ہو گئی. اللہ کے فضل سے اب جارہ داری آئے گی ان کی جو انسانیت سے درد رکھتے ہیں اور ان سے منافقت استعمال کرتے ہیں ان خلاف. تو بھائی میری ایک دردمندانہ درخواست ہے چیف آرمی اسٹاف آصف منیر صاحب سے، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں اور جتنے بھی پاکستان میں عہدے ہیں، چاہے وہ فوج کے جنرل ہیں، فوج کے جنرل صاحبان ہیں، یا کوئی بھی عہدیدار ہے فوج میں، ان میں اچھے انسان بھی ہیں، اور پولیس میں بھی اچھے انسان ہیں، اور تمام عدلیہ میں بھی اچھے انسان ہیں، اور اپنے یہ جو وکلا ہیں ان میں بھی اچھے انسان ہیں. جتنے بھی عہدے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کرسیوں بیٹھتے ہیں، ان میں اچھے انسان ہیں، اور وہ ریٹائرڈ بھی ہو چکے ہیں، ان میں سے حاضر ڈیوٹی بھی ہیں. لیکن ریٹائرڈ ہیں جون سے یہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان میں سے حکومت چلانے کے لیے استعمال کریں تمام اداروں میں سے اچھے انسانوں کو، کیونکہ ہمارے لیے جو ریٹائرڈ ہیں وہ بھی قابل احترام ہیں، جو اپنا ملک کا نظام چلانے کے لیے استعمال کرنے ہیں. ان کو یہ مت سمجھیں کہ ریٹائرڈ ہو گئے یہ چلا کارتوس ہے، چلا کارتوس نہیں ہے. ہمارے لیے یہ قابل احترام ہے، یہ تجربہ کار لوگ ہیں، اور ان کو استعمال کرنا حکومت چلانے میں ضروری ہے. اور جو یہ ہمارے جتنی پارٹیاں ہیں ان میں بڑے بڑے اچھے آدمی ہیں، اور چاہے غلطیاں کی ہیں تو وہ ان سے اللہ پاک ان کو معاف کر دے گا، اپنی غلطیوں سے وہ معافی مانگیں گے. تو ابھی ہمارے ملک پاک یہ پارٹیاں ہیں، جیسے سراج الحق ہے جماعت اسلامی کا سابقہ امیر، اور ہمارے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور رہے ہیں اعجاز احمد چودھری، اور سپریم کورٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، بہت اچھے انسان ہیں. اور یہ جوڑ سے اس میں تحریک انصاف میں بھی بڑے بڑے اچھے انسان ہیں. تو یہ اور ہمارا یہ میاں شہباز شریف ہے، میاں نواز شریف، اس کے اوپر برائی کا وہ سب برائی کا کرپٹ ہونے کا اور یہ حرام کاری کا الزام نہیں ہے، اور یہ حکومت چلانے کے بھی تجربہ کار ہیں. تو ایسے اور تمام پارٹیوں میں سے ان کو چھانٹی کریں، اور چھانٹی کر کے اور ان سے حکومت چلوائیں،
اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروانا چاہیے اور کریں، اور ملک کو ترقی یافتہ بنائیں اور انتظار سے نکالیں۔ اور یہ عمران خان ہو یا سیاسی بیس پہ کوئی بھی جیلوں میں پڑا ہے، ان کو سب کو رہا کریں۔ جو انتظار پھیلائے گا اپنی سزا پائے گا۔ تو ان پارٹیوں کو یہ الیکشنوں میں تو ہوتا ہی، الیکشن آپ ہی کرواتے ہو اور آپ ہی ان میں ڈنڈی مرواتے ہو، تو یہ ڈنڈی مارنے ان کو تمام کو اکٹھا کریں، اور ان میں سے جو اچھے انسان نہیں ہیں ان کو نکال کر جو 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 انسانیت کا درد نہیں رکھتے، جیسے اب یہ محسن نقوی ہے جون سا، اس نے وزیر داخلہ بنایا ہوا ہے، اس نے قائد اعظم کے خلاف اس نے باتیں کی ہیں، اور جو مسجدوں کو تارگٹ کروایا ہے اس نے کروایا ہے، اور یہ امریکہ کا غلام ہے۔ ایسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اچھے ایماندار آدمیوں کو ضرورت ہے، چاہے کوئی پارٹی کا ہو اور کوئی بھی عہدے پر ہو، وہ ان سے حکومت چلوانی ہے۔ ریٹائروں کو ہم اجرت دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے جتنے بھی مطلب اسلام ممالک ہیں ان کو، جیسے اب یہ آپ نے معاہدہ ہوا ہے نا اب سعودیہ سے ڈیفنس کی بابت، تو یہ سارے ملکوں کو چاہیے کہ پاکستان سے معاہدے کریں۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کسی کا سوائے اللہ کے۔ تو آج جو امریکہ ہے، جو اس کی جو پالیسی امریکہ اور برطانیہ فرانس کی پالیسی ہے، جس کا اتحاد ہمارے تمام اسلام ممالک نے کیا، اور اس پر حملہ آور ہوئے افغانستان پر، تو افغانستان میں اللہ کے فضل سے آج بھی قرآن پاک کا نظام موجود ہے، اور وہ اپنی قربانیاں دے کر اور وہ کامیاب ہیں۔ اللہ آخرت بہتر کرے ملا عمر اور اس کی کابینہ کی، جس نے دین کی خاطر بہت بڑا قدم اٹھایا، جس میں قصوروار ہم بھی ہیں۔ تو یہ جو لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے، اس سے ہمارا ملک برباد ہوتا ہے، تو اس سے ہٹ جائیں، لوٹ کھسوٹ کروانے سے ان کے اوپر قرآن پاک کا نظام نافذ کروا کر اور ان سے احتساب کروائیں جنہوں نے ملک لوٹا ہے اور دھوکہ دیا ہے۔ تو ہم سب مسلمان ہیں اور سب نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے سے بغاوت نہیں کر سکتا۔ تو آج جیسے امریکہ کہہ رہا ہے، وہ جو اس کا ایئر بیس ہے اس میں افغانستان میں، کہ مجھے واپس دو، جب جس کی 6 فٹ موٹائی لینٹر کی اور دیواروں کی، اس میں اس کو تحفظ نہیں ملا، اور اللہ پاک نے اس میں سے بھی جلیل اور خوار کر کے نکالا، اور خود نے تسلیم کیا نکلنے کی بابت۔ تو اللہ سے بڑی تو کوئی بھی طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ کی طاقت کو پہچان لے ہمارے تمام عہدیدار اور ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب، کہ اللہ کی طاقت بڑی ہے، اور ہم سب نے مر جانا ہے، اور ہم نے دنیا میں زندہ نہیں رہنا۔ تو ہمارا دنیا میں کوئی دشمن نہیں ہے انسانیت کے لحاظ سے۔ تو ایسا دھیما ملک جو ترقی یافتہ بننا ہمارے پاکستان کے لیے ضروری ہے، کہ جیسا چائنا۔ تو ہمارا جو ایران ہے اس نے اس کو جواب دیا امریکہ کو اور وہ اسرائیل کو، تو پتہ لگ گیا سب کو کہ ان کی کتنی طاقت ہے۔ کوئی طاقت نہیں اللہ کے سامنے۔ اس نے بہت خون بہا لیا اور بہت دھوکے دے لیے اسلام ممالک کو، اور ہمارے فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ بھی جرم کر رہا ہے، جس کی انتہا ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی فلسطینی آزاد ہوں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ان کی حکومت بنے گی، اور حماس اللہ پاک ان کو زندگی دے، اور اللہ پاک جو دنیا چلے گئے ان کی آخرت بہتر کرے۔ یہ اسلام کی خاطر ہی یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ تو ہمارے تمام جتنے بھی اسلام ممالک ہیں پاکستان سے رابطہ کریں، اور پاکستان سے رابطہ کر کے اور اپنا دفاعی ڈیفنس حاصل کریں۔ اللہ کے فضل سے پاکستانی فوج تحفظ کرے گی،
اور اسرائیل سے مقابلہ کرے گی، اور اسرائیل انشاءاللہ تعالیٰ صفحہ ہستی سے مٹے گا اور پرسکون انسانیت زندگی بسر کرے گی۔ اور جیسے امریکہ، برطانیہ، فرانس اور اسرائیل جو یہ فرعون بنے ہوئے، ان کی میتیں سمجھ لو، میتیں ان کی اٹھی ہوئی ہیں، ان کی میتیں یہ میت ہی ہیں، ان سے مت ڈریں۔ میت سے نہیں ڈرنا چاہیے، میت کو یا تو جلا دینا چاہیے یا اس کو دفن کر داب دینا چاہیے۔ دفن تو مسلمان ہوتا ہے، یہ تو دفن ہونے قابل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا ملک پاکستان ہے۔ اب اس وقت مطلب ہے کہ میں نے ایک علماء دین افغانستان کا، اس نے اتنی غلط بات کی کہ بھائی جہاد ہمارے اوپر مسلط نہیں ہے، جہاد یہ ایسی بات نہیں ہے، جہاد یہ ہم مانتے ہیں کہ پاکستان میں بیٹھ کے افغانستان پر حملہ ہوا، تو یہ پرویز مشرف نے جو کچھ بھی کیا، یہ ملک میں انتظار کھڑا کر کے گیا ہے، دنیا سے تباہ اور برباد ہو کر دنیا سے چلا گیا۔ تو بھائی ہم تمہارے بھائی ہیں، ایک دوسرے پر ہم پر یہ جہاد لاگو نہیں ہے۔ یہ جہاد لاگو ہے تو ہمارے فوج کے ہمارے جوان موجود ہے جہاد کرنے کے لیے، اور ہم نے تربیت نہیں دینی چاہیے مسجدوں میں بیٹھ کے جہاد کرنے کی، کسی کے جان لینے کی۔ یہ بہت بڑی بری چیز ہے۔ اور جو یہ فوج کے ہمارے افسر ہیں، یا مطلب ہے جو شہید ہوتے ہیں بارڈر پر ہماری حفاظت کے دوران اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کے دوران، ان کو ملنے چاہیے یہ جو ٹی اے، اور ان کے اہل خانہ کو جو یہ جائیدادیں جنرل کو دی جاتی ہیں، ان کو نہیں دی جانی چاہیے جنرلوں کو، اور جنرلوں نہیں لینی چاہیے، ان کو دینی چاہیے جو شہید ہوتے ہیں، جنہوں نے جان حاضر کی ہے اور جن کا خون بہتا ہے اور یہ شہید ہوتے ہیں پاکستان کی خاطر، یہ ہیں اصل حقدار۔ تو بھائی موت کے بعد کی زندگی کو اچھی بنائیں اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں۔ آج جو یہ ٹرمپ ہے، ٹرمپ کیا، یہ تو جتنی بھی پالیسی آئی ہیں، ٹرمپ ہو جو مرضی ہو، یہ تو سب اسلام کے خلاف ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خلاف ہیں، اور یہ قرآن پاک کا نظام نافذ کروانے میں بہت بڑے رکاوٹ ہیں۔ تو ان کو بھول جائیں اور اپنے ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں، اور پاکستان کو قرآن پاک کے تابع کریں، کہ وہ قرآن پاک حق اور سچ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ کا نکلا ہوا ہے بول حق اور سچ ہے۔ تو اس کو بروئے کار لائیں اور پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں۔ چیف آرمی اسٹاف، اللہ پاک آپ کی اور آپ کے اہل خانہ کی آخرت بہتر کرے گا موت کے بعد، اور دنیا میں سے سرخرو ہو کر جاؤ گے۔ ابھی تک تو کوئی ایسا الزام سامنے نہیں آیا، کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پتہ نہیں کیا الزام سامنے آتا ہے۔ تو آپ اور جنرلوں کو نہ دیکھیں اور اپنی طرف دیکھیں، آپ حافظ ہو۔ تو ہمارا جو یہ اسلام جو، اور اس کو فلسطین کو آزاد کروائے گا پاکستان اور اہل اسلام، اور ہمارے ملک پاکستان جون سا ہے یہ اسلام کا قلعہ بن جائے گا۔ اور جیسے ایسا مت کریں، اس کو چھوڑنا چاہیے، اس کو اپنے عمران خان کو، کیونکہ ہم بھی مانتے ہیں اس بات کو کہ یہ بھی یہودیوں کا داماد بھی ہے، اور جو داماد ہے وہ ایجنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایسی بات نہیں ہے، مسلمان ہے۔ تو معافی مانگنا ہر ایک، ان میں سے ان کی پارٹی سے چھانٹی کریں اور اس ملک کا نظام چلائیں، اور ریٹائرڈ افسران کو اور ریٹائر عہدیداروں کو، تمام پارٹیوں کو، کہ پارٹیوں کے یا کوئی بھی سرکاری عہدیدار رہا ہے اور ریٹائر ہو چکا ہے، اس کو حکومت چلانے میں شامل کریں اور ملک کا نظام درست کریں اور پہلے انسانیت کا تحفظ کریں۔ یہ ہماری درد مندانہ درخواست ہے اپنے چیف آرمی اسٹاف آفیسر منیر صاحب سے، اور کسی کو کے دباؤ میں نہ آئیں، اور امریکہ کی غلامی کو چھوڑ دیں اور اس کے پاس آنا جانا بند کریں۔ یہ کھوکھلا ہے اور یہ فارغ ہے اور یہ مردہ ہے اور یہ میت ہے، امریکہ، برطانیہ، فرانس۔ اور جیسے بھارت ہے، اب دھوکہ دیا جا رہا ہے، بھارت ہے جون سا، کہ جی بھارت کو پابندی، یہ دھوکہ ہے، انسان کے کوئی پابندی نہیں ہے، یہ سب اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، لیکن ان کو بھی اس کی طبیعت صحیح ہو جائے گی۔ ہمارے خلاف بھارت نے جھوٹا بہتان لگایا، جو کہ بھئی ہمارے نے اندرونی معاملے میں مداخلت کر کے ایسا کیا، پھر یہ مجبوری ہے جو جواب دینا۔
تو جواب دیا گیا جس کا اس کو پتہ سارا کچھ کا، تو بھائی اس سے اللہ سے پناہ مانگیں اور اس سے ہم اپنے ہمسایوں سے تعلق پیدا کریں اور ہمارے ملک پاکستان میں قرآن پاک کا نظام نافذ کروائیں موت کے بعد، ورنہ دو ہی راستے ہیں بھائی، ایک جنت کا ہے اور ایک جہنم کا ہے۔ تو جہنم کے راستے سے پناہ مانگ لیں، جنت کے راستے کو اختیار کر لیں، یہ ہماری درخواست ہے۔ السلام علیکم۔